السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو، محنت کو، اور جیسے لوگ بھی سارے لگے ہوئے ہیں اس وقت انسانیت کی خدمت کی خاطر، بہت کچھ محنت ہو رہی ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولانا بس ایک گزارش تھی، اس کو بھی ذرا غور کر لیا جائے کہ یہ سارا جو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں امدادی کیمپ میں لوگ پہنچ رہے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ٹرک جو جاتے ہیں اس کے کرایہ ہی 50، 60، 70، 1 لاکھ، 1.25 لاکھ یہ کرایہ لیتے ہیں۔ پھر جو ورکر ہوتے ہیں ان کے اپنے ایکسپنسز ہیں، پھر وہ وہاں ہوتے ہیں، وہاں ان کی روزمرہ کی ایک نیڈ و ضرورت ہوتی ہے۔ پھر چونکہ وہ تو ورکر ہوتے ہیں، اپنا مال دم کیا اور دیا اور نکل آئے، لیکن صحیح ہاتھوں پر پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، پھر آئے دن سنتے رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ راستے میں ہی مال ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کوئی لوٹ لیتے ہیں، یا وہ لوگ جو روڈوں پر کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ جو ٹرک آتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جپٹا جپٹی اور اپنے پھر 2-4 گھنٹے بعد پھر دوسرا کو ٹرک آتا ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں اور سارا مال وہیں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو شہر اور مین روڈوں پر تو ہے، لیکن اندر جو گاؤں دیہات ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں ٹرکیں نہیں جا سکتی، گاڑیاں بھی بڑی مشکل سے جاتی ہیں، وہاں جو گاؤں کے اندر مکان ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے مکان پانی میں ابھی تک 3-3 فٹ تک پانی آیا ہوا ہے، اور وہ اپنے بیچارے بیٹھے ہیں، اور اس میں بہت سا ایسا سفید پوش ہے، عزت نفس والا، بھیک مانگ نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا، ان تک جو ہے پوری طرح رسائی نہیں ہوتی کہ اتنا سارا مال جو ہے جاتا ہے۔ تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے کین اور کولڈ ڈرنکس اور بسکٹیں، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کی رقم ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی ان کی ضرورت تو یہ تو نہیں ہے، ان کو تو صرف کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو پیکنگ ہوتی ہے ہمارے سارے پروڈکٹس کے اندر آپ دیکھیں تو اس پروڈکٹ کا جو 30%، 40% تو پیکنگ میں ویسٹیج جس کو ہم کہتے ہیں اس میں لگ جاتا ہے، اصل مایا کتنے رہتی ہے۔ اور بھی کئی چیزیں جو غور طلب چیزیں ہیں۔ اس مرتبہ اللہ نے موقع دیا، ہم لوگ نکلے تھے 2 دن کے لیے سجاول کے اندر اور میرپور خاص کے اندر اور کھپرو کے اندر، تو شہر میں تو یہی نظارہ تھا، تو وہاں جا کے وہاں پرانے ساتھی جو تھے مرکز کے 1-2 ساتھیوں کے لیے ذمہ دار، پھر وہاں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اندر جو ہے نا کچھ گاؤں ہیں ہمارے جہاں اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے سامنے 5-7 جنوں کو جمع بھی کیا، اس میں سال لگائے ہوئے بھی تھے، اور کچھ وہاں کے مقامی یا بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ تھے، وڈیرے قسم کے، تو ان کا پہلے ذہن بنایا کہ بھئی اس طرح کوئی ترتیب ہو کہ اصل اس وقت بیسک جو نیڈ ہے ان کی رہائش ہے اور کھانا پینا ہے۔ ابھی تو ان کو نہ مکان بنا سکتے ہیں نہ اور کچھ چیز کر سکتے ہیں، بنیادی چیزیں ان کو رہائش، اور یہ کہہ دینا کہ بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور ہمارے گناہوں کی سزا ہے، تم توبہ کرو اور ہم گناہ سے معافی مانگیں، تو ویسے ہی وہ اتنے بکھرے ہوئے ہیں جن کے گھر لوٹے ہوئے ہیں، جن کے اولادیں، ان کے بچے لوٹے ہوئے ہیں، مویشی لوٹے ہوئے ہیں، ان کو جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ تو اور زیادہ جو ہے اللہ معاف کرے بکھر جاتے ہیں، اور زیادہ جو ہے نا کفر یا کلمہ کہنے لگتے ہیں۔ اور حقیقت بھی ہم بھی جگہ ہوتے تو جو کیفیت ہے وہ تو آدمی جو ہے نا کہ اچھا ہم گناہ گار ہیں، تم لوگ گناہ گار نہیں ہو، شہری لوگ جو اپنے سارے عیشوں میں لگے ہیں، ہم پر بھی کیوں اللہ نے ہمیں کیوں عذاب میں بھیجا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی یعنی تکلیف دہ چیزیں۔ اب ان پر سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کو ایک ماحول دیا جائے، کیونکہ یہ جو آفت، یہ جو چیز آئی ہوئی ہے یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حال میں وہ کیا کرتے ہیں۔ اب اصل موضوع تو اللہ کی رحمت میں ضرور بضرور آزمائیں گے، تو یہ آزمائش جو ہے یہ رجوع اللہ ہے۔ اگر یہ رجوع نہیں کرتے اور دنیا کی ساری چیزیں ان کو مہیا کر دیتے ہیں تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو حل ہوگا جب ایک بہت بڑا مجمع اللہ کی طرف رجوع ہو، دل سے رجوع ہو، اور وہ توبہ طائب کرے اپنا۔ اب اس کو حکمت سے لینا ہوگا۔ تو ہمارے ساتھی گئے، میرا بھی جانا ہوا، 7-8 بڑے گاؤں ان تینوں علاقوں میں جانا ہوا، تو وہاں ان کو جمع کیا، وہاں 300-400 گھرانے، 200 گھرانے متاثر تھے۔
ان سارے 7-8 آدمی کی جماعت بنائے، ان کے سامنے سارے ہاتھ رکھے کہ بھئی ایک کام کرو کہ ان سب کو جو ہے نا مردوں کو مسجد میں جمع کرو اور کہو وہیں رہو، تمہارا رہنے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، اور عورتوں کو کسی اسکول میں، کسی بڑے اتاق میں، کسی بھی ایک جگہ میں 20-25 عورتیں کر دو تو وہاں ان کی رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بعض صاف جگہ ہیں ابھی ان کو وہاں، اور مسجدیں بھی ہر جگہ موجود ہیں. تو اس طرح جو ہے نا ان کا رہائش کا مسئلہ ایک سب سے پہلے حل ہو جائے گا. پھر ان کو جو کبھی 2 ٹائم کھانا ہم آپ کو دیں گے صبح شام، اور جو ہے آپ بس یہاں رہو اور اللہ کرو. اب نمازیں بھی پڑھیں گے کہ تعلیم بھی ہو جائے، کچھ مذاق ہو جائے، کہ بنیادی دین کی باتیں سمجھانا. اور انشاءاللہ اس ماحول میں 2-3 دن رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو دل سے پھر وہ احساس ہوگا، ندامت ہوگی، اللہ کی رجوع ہوگا. ایک بہت بڑا مجمع عورتوں کا بھی، عورتوں میں کام کریں، مردوں میں کام کریں. کچھ دیندار لوگ ہوں گے، کچھ تبلیغی ساتھی ہوں گے، کچھ اور مخلص لوگ ہوں گے. تو اللہ کی فضل سے ایک بہت بڑا مجمع جو ہے اس بات کو یعنی لینے والا بن جائے گا، اور یہ سارے کے سارے توبہ طائب ہوں گے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جو بات مانی نہیں اور یونس علیہ چلے گئے، تو پھر وہ اللہ کے جو عذاب آیا اور اس کی نشانیاں نظر آئیں تو انہوں نے کیا سوچا کہ وہ ہو تو آ گیا. اب عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو الگ، مردوں کو الگ، اور وہ چیخ و پکار اور رونا اور اللہ کے سامنے آوازاری کی. تو یہ واحد قوم ہے جن پر اللہ کا عذاب آسمان سے نیچے آ چکا تھا، لیکن اللہ نے عذاب کو ٹال دیا تھا. تو اس وقت تو سب سے جو موضوع اور سب سے اہم جو چیز جو مقصود ہے وہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہم رجوع کریں، رجوع اللہ ہوں. اب یہ سارے بیچارے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پھر وہی کوئی ناشکرے، پھر وہی کوئی بیچارے منگتے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ان کے سامنے یہ بات رکھی تو پہلے تو سمجھ میں آئی نہیں، جب تھوڑا بار بار سمجھانے لگے تو پھر ان کے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ تو. پھر ان کے سامنے کہا کہ کتنے آدمی ہیں، فلاں سرے آدمی ہیں. اچھا آپ کے جو ہے نا پر آدمی کھانے کا 2 ٹائم کا 100 روپے لگا لیں تو آپ کے 300 آدمی ہیں، 300 کے حساب سے 30,000 روپے. یہ لو 10 دن کے پیسے آپ کو 3 لاکھ 5 لاکھ ان کے حوالے. وہ جماعت 7 آدمی کی تھی، ایک گاؤں کے جو ان کو 5 لاکھ دے دیے، کسی کو 3 لاکھ دے دیے، کسی کو 4 لاکھ دے دیے. اس طرح پیسے لے گئے تھے ہم لوگ، اور ان کو کہا یہ 10 دن تک چلاؤ اور ان کو اس تقسیم کرو. تو اللہ کے فضل و کرم سے مولانا بعد میں ہم آ گئے. ابھی وہ وہاں سے ویڈیو بھیج رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مسجدوں میں سب جمع ہیں اور وہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان کو کھانا پکا رہے ہیں. اب پکانے والے بھی وہ آپس میں خود ہی پکاتے ہیں، لکڑیاں لے لی، وہ لے لی. اچھا وہاں سے سامان لینا وہی سستا بھی پڑے گا، کنوینس اور یہ ایکسٹرا جو خرچہ ہے یہ بھی بچ جائے گا، اور وہ خوشی سے ہر آدمی خدمت کے لیے آگے بڑھے گا اور محبت سے پیار سے کھانا کھلائے گا. عورتوں کو عورتیں کھلا رہی ہیں، مردوں کو پکانے والی ہیں. عورتیں بھی جو ہے نا اپنی گھر میں جو ہے نا چولہا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لکڑی کے ذریعے سے چولہا جلا کر جو ہے اپنا، اور یا سلنڈر گیس کے منگوا سکتے ہیں. پیسے دے دیے اللہ کی وجہ سے، خرچ کرو، جو کم ہو تو پچھلا دن ہم بیچتے رہیں گے. تو یوں جو ہے عورتیں اگر 20 عورتیں جو ہے نا 10 روٹیاں بنانے لگے تو پورے مجمع کے لیے پورے وقت کے کھانا کافی ہو جائے گا. کبھی چاول بنا لیا، کبھی کچھ کر لیا. تو اس طرح کر کے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے ان کا مکان بنانے کا یا جھوپڑی بنانے کا ہے وہ ابھی تو حال ایسا نہیں ہے جو کچھ کر سکے. البتہ مچھردانیاں ہیں، پانی کی فلٹر، پانی کا مسئلہ ہے. مطلب وہ بھی ٹرک بتا رہے تھے، بھیجا انہوں نے ویڈیو میں، پھر لوگوں نے پانی کے ٹرک بھیج دیے. تو الحمدللہ وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی فلٹر کا ایسا نظام مل جائے کہ وہ پانی جو ہے فلٹر ہو جائے اور یہی پانی ان کے استعمال میں آ جائے. اور نیٹ جو ہے ماسکیٹو نیٹ وہ بھیجنے کی تکلیف ہے. پھر ڈاکٹروں کے لیے بھی ہم نے کوشش کی کہ وہ بھی جائے، وہ بھی مسجد میں ان کا علاج کرے، دوائیاں لے جائیں بنیادی. تو وہ ڈاکٹر لوگ بھی جو ہے نا 2-3 دن رہے، پھر دوسرے 2-3 ڈاکٹر آ جائیں، پھر دوسرے ایسے ٹیم وہ کام کرے. تو اصل جو موضوع ہے یہ آیا ہوا اللہ کی طرف سے ہمیں آزمائش ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں، امت کو رجوع کرائیں. اور چونکہ رواج میں نہیں لینے ہیں اور لاکھوں روپے لوگ پیسے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں لیکن مقصود حاصل نہیں ہو رہا. تو اس لیے گزارش ہے کہ اس پر بھی غور کریں اگر مناسب ہو. یہاں ساتھیوں نے دیکھا تو ماشاءاللہ اس کے بڑے اچھے خوش آئین نظر آئے اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو گئی. اور جو اصل مقصد ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرے گا تو آسمان والا اس پر رحم کرے گا. تو مولانا فرمایا گیا کہ لوگ
کھانا کپڑا مکان ان کی دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو یہ انسانوں کی ضرورت کو پوری کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس میں کوئی شک نہیں فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت صحیح ہو جائے. اگر وہ مرتے ہی ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ نہ مرا تو یہ سارا کچھ سب کا سب جو ہے اس کو پکڑ کا ذریعہ بنے گا. تو کیوں نہ ہم ان کو سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ماحول میں لا کر ان کو اطمینان دلا دیا جائے، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ہم ان کو جو ہے نا ان کی ضرورتوں کو پورا کر لیں. تو اس طرح جو ہے ان کے ایمان بھی بچ جائے گا، اور پھر آگے ہفتہ مہینہ 2 مہینے کے بعد یہ NGOs نکلیں گے، اور پھر ہمارے فائنینسر جو ماشاءاللہ دینے والے آخر وہ بھی تو تھک ہی جائیں گے نا. پھر وہ آئیں گے اور اپنے کیمپنگ لگائیں گے اور اپنا سارا نظام چلائیں گے، اور پھر یہ ان کو دوائیاں اور چیزیں بھی دیں گے، اور ساتھ ساتھ کے ایمان بھی لے کے اڑ جائیں گے، اور استطاعت اور بے دینی کی کیفیت میں ان کو شامل کر دیں گے. تو اس لیے جو ہے اس کو غور کیا جائے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. اگر اس طرح کوئی ترتیب ہو سکتی ہے تو اس کو بھی غور کر لیجیے. اللہ آپ کو بہترین جزا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.